اپنے آپ پر اس وقت ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی کی یہ حال کہ ابھی یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو کس کے مال کو کیسے ہڑپا جائے، کس کی زمین کو کس طریقے سے قبضہ کیا جائے، کس یتیم، کس بیوہ، کس مصیبتوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے، اس کے بارے میں اپنے دماغ لگا کر آدھی زندگی گوا دیتے اور وہاں کے بارے نہیں سوچتے۔ یہ ہے اس امتی کے حال۔ احساس کرو میرے بھائی، غور کرو اور سوچو کہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قسم خدا کے جو شخص ایمانداری کے ساتھ سوچے گا، ایمانداری کے ساتھ ذرا بتائیے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی اگر واقعی آپ شہدائی ہے تو، واقعی اگر آپ مثالی مسلمان ہیں تو آپ زبان مت کھولیے، صرف ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ ہمیں اس دین سے محبت ہے۔ کتنوں کی محبت ہے؟ اٹھائیے ذرا ہاتھ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اتنے لوگوں کے دین سے محبت ہے۔ تو آئیے اسی دین کی محبت کے لیے جب اللہ کے نبی کی جملے زبان سے نکلے تھے غزوہ تبوک کی لڑائی میں، کیا اے لوگوں، اگر واقعی تم نبی سے دل و جان سے محبت کرتے ہو، اگر واقعی تم نبی کو دل و جان سے چاہتے ہو تو آج غزوہ تبوک کے اندر مجھے جانا ہے اور وہاں سخت مال کی ضرورت ہے۔ یہاں تو کوئی غزوات نہیں ہے، یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے، یہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، مگر یہاں اس دین کے مدرسے کو بچانے کے لیے، اس دین کی تحفظ کے لیے، اس دین کے بقا کو قائم رکھنے کے لیے، اس نبی کی امتی ہونے کے باوجود قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کو بلند کرنے کے لیے میں آپ سے 1000 روپے کے نوٹ نہیں مانگتا ہوں۔ اس مدرسے کی دائم رکھنے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ صرف 15 لوگ میں چاہتا ہوں جو 500 روپے کا نوٹ یہاں لسٹ میں لکھوا دیں۔ اگر واقعی آپ دین کے شہدائی ہیں، اگر واقعی آپ نبی کے دل و جان سے چاہتے ہیں تو جہاد کو چھوڑو، وہی جہاد ایک دین کی جہاد ہے جہاں سے اسلام کے نام بلند ہوگا۔ ایمانداری کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دکھایا ہے اور مجھے یقین ہے آپ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ میری تقریر ختم ہوتے ہی یہاں مجھے خبر مل جانی چاہیے کہ آپ 15 شخص نے یہ 500 کا نوٹ درج کروا دیا۔ 500 کر کے صرف آپ سے لاکھ روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں، اس نبی کے لحاظ رکھو مسلمانوں۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، غزوہ تبوک کی لڑائی ہے، دین دیکھیے، فکر آخرت، میرا عنوان وہی ہے، فکر آخرت دیکھیے۔ اللہ کے نبی جب یہ اعلان لگا دیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا مال لے کر کے آ گیا۔ کتنا مال لایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے آدھا حصہ، ماشاءاللہ آدھا حصہ، اور اپنے دل کے اندر یہ تاج محل بنا رہا ہے، یہ خواب سجا رہا ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل گیا ہوں۔ کیا سوچ رہا ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل گیا ہوں، اور اپنے آپ پر وہ احساس کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق کچھ اشنا میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جواب سنو۔ آپ نے جو جواب دیے تھے، اے اللہ کے نبی، میں اپنے گھر کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں، یہ تھے نبی کے شہدائی، یہ تھے فکر آخرت کے احساس۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہ تھے فکر آخرت کے احساس، جس کے دل کے اندر نبی کو دل و جان سے چاہنے والے تھے۔ اسی کچھ اشنا کے بعد اللہ کے نبی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ایمان والی بات فکر آخرت سے جوڑنا چاہتا ہوں آپ۔ اے میرے صحابہ، ایمان ایک سب سے قیمتی دولت ہے، اور یہ ایمان
اس وقت لاحق ہوگی جب کسی کے دل کے اندر فکر آخرت کا احساس ہوگا. فکر آخرت. پھر میں آپ کو فکر آخرت سے جوڑ رہا ہوں. ماں باپ کے نام سے دعا کریں ماشاء اللہ. آخر میں کر دیں گے انشاءاللہ. تو پھر صحابہ کرام کے اسی مجمع کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں غور کریں اس نقطے کو اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنے مال دولت، جتنی بھی میرے پاس دولت ہے اور میرے قریبی رشتہ دار ہے، سب سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں. اور اس غرض سے کہ دنیا کی حیثیت سے نہیں، فکر آخرت کی حیثیت سے، کل کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اس غرض سے میں آپ کو چاہتا ہوں. لیکن اے اللہ کے نبی، اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو نہیں چاہتا. اس جملے پر غور کریں. عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے جان سے بڑھ کے نہیں چاہتا. اللہ کے نبی اسے مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر سنو، اگر تم اپنے جان سے بڑھ کر بھی مجھے نہیں چاہتے ہو، اپنے جان سے بڑھ کر بھی اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، تو اے عمر ابھی تمہارا مکمل ایمان نہیں، کامل ایمان والے نہیں بنے. اتنا ہی سننا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں یہ اعلان کرتا ہوں، اپنے ساری دولت، اپنے اولاد، اپنے قریبی رشتہ دار، ہر اپنے عزیز جو مجھے محبوب ہے، جو مجھے پسند ہے، ان سے بھی بڑھ کر یہاں تک کہ میں اپنے جان سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ کو محبت کرتا ہوں. میرے بھائیو غور کریں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، الآن یا عمر، اے عمر اب تم کامل ایمان والے بنے، اب تم مکمل ایمان والے بنے. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ہنسی آئی. غور کر رہے ہیں کس غرض سے کہ دنیا میں لوگ مجھے بڑا شہرت ہو جائے، میری مجھے نام کریں کہ ہاں اس نے بڑا تیر مارخا والا کام کر لیا. نہیں، اس کی ہنسی کی جھلک جو تھی چہرے میں، تو صرف اس غرض سے کہ کل کی زندگی میری کامیاب ہے. فکر آخرت میں جو خواب سجا کر کے رکھی تھی، جو سوچ میرے ذہن کے اندر گونج رہی تھی، وہ زندگی کامیاب ہے. یہ سوچ کے ان کے چہرے میں ہنسی. کہاں جا رہے آج؟ وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تاریخ بھی دیکھیے، ایمان دیکھیے اور فکر آخرت دیکھیے. مکے کے ریگستان کے اندر بلال کو لٹایا گیا، جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں ہے، برہنہ کر دیا گیا. چٹیل ریتلی میدان. اور کبھی ابو جہل کوڑا مارتا، کبھی ابو لہب کوڑا مارتا، کبھی عبداللہ بن حمید کی باری آتی. فکر آخرت دیکھیے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جملے یہ کہلوایا جاتا، اے بلال کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی گناہ نہیں. اے بلال صرف اپنے ہونٹ کو اتنا ہلا دے کہ اے بلال جس جگہ پر تو لیٹا ہے یہ اتنا بھی اگر تو پسند نہیں کرتا ہے تو اے بلال اپنے ہونٹ کو ہلا کر کے اتنا تو کہہ دو کہ میں دین اسلام سے ہٹ گیا. یہ جملہ صرف نکال دے اپنے ہونٹ سے. حضرت بلال کہتا ہے، اے لوگوں مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی عیش نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی راحت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی سکون نہیں چاہیے. یہ دنیا کی زندگی کب تک کے لیے؟ مجھے تو برزخ کی زندگی چاہیے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے لاکھ اچھی زندگی ہے. اے مکے کے کافروں، تم ایک بلال کیا اسی ریتلی زمین کے اندر اگر 1000 بلال بھی قربان کر دیا جائے تو میں کبھی یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میں اپنے دین اسلام سے ہٹ جاؤں. مجھے آخرت کی زندگی پیاری ہے. وہ تھے بلال. فکر آخرت دیکھ رہے ہیں کس قدر دل کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. اور آج کوئی اگر مجھے پکڑ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تو مسلمان ہے، تجھے میں قتل کر دوں گا، تجھے یہ کام کرنی پڑے گی، جھک جا میرے سامنے، سجدہ کر مجھے. آج ایسے ایسے بھی مسلمان آپ کو نظر آئیں گے
کہ فوراً سجدہ کرنے لگے، بابا تو ہی سب کچھ ہے، تیرے در پہ آیا ہوں، جھولی بھر کے جاؤں گا۔ یہ حالات ہے آج، کر لیں گے سجدہ۔ اور وہ دور تھا جو اپنے جان کٹ رہی ہے تو کٹ جانے دے، لیکن ایمان کا سودا نہیں۔ آئیے جب آخرت کی بات آئی تو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، تاریخی واقعہ، آپ نے نام سنا ہوگا اس عورت کا، حضرت دیناریہ۔ ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ایک بیوہ عورت کی زندگی کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ بہت بہترین بات بتانے جا رہے، اس نقطہ کو ذرا یاد کرنا۔ اور جو لوگ آج دنیا میں دولت کے پیچھے پڑ رہے ہیں، وہ مرد حضرات سے میری درخواست ہے، خاص طور پر اس دیناریہ کے واقعہ سن کے جائیے۔ حضرت دیناریہ ایک عمر دراز عورت ہے، اور اس جنگ کے اندر حضرت دیناریہ بھی سجدے کے اندر گری ہوئی ہے۔ اور سجدے میں جو دیناریہ گری ہے تو کس غرض سے گری ہے؟ اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہی ہے، اپنے جوان بیٹوں کی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہی ہے، اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہی ہے، بلکہ اپنے خاندان کی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہی ہے۔ وہی دیناریہ امام الانبیاء سے کس قدر محبت تھی، اپنے نبی کو کس قدر دل و جان سے وہ دیناریہ چاہا کرتے تھے، اور وہ بار بار اپنے دل میں یہ احساس بھی کر رہی تھی کہ اگر میں دنیا کی چاہت میں قربان ہو جاؤں تو مجھے دنیا مل سکتی ہے مگر آخرت نہیں مل سکتی ہے۔ مگر دیناریہ یہ سوچ کر کے نبی کو دل و جان سے چاہتے تھے، اگر میں نبی کے نقش قدم پر چلوں، نبی کے راہ میں قربان ہو جاؤں، نبی کے دل و جان سے محبت کروں، تو مجھے آخرت کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ دیناریہ